رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 میں یہ آیت جو ہے بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، بار 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 بار۔ اگر میں نے سرچ کیا اس کو اس تنزیل.net میں 31 ٹائمز ریپیٹ کی گئی ہے اس صورت میں یہ آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب جو دیکھنے والی بات ہے، مزیدار بات یہ ہے کہ اس صورت میں کچھ آیات ہیں جو جہنم کے بارے میں، جہنم کے لوگوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں، اور کچھ آیات ہیں جو جنتی لوگوں کے بارے میں۔ اب جب میں نے جہنم اور برے لوگوں کے بارے میں آیات کے ساتھ یہ اس آیت کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 31 سے ہی۔ سبحان اللہ، 31 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان اس صورت میں مینشن کیا، اور آیت نمبر 31 سے ہی جہنمیوں اور جنتوں کا ذکر سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں جہاں سے برے لوگوں کا ذکر سٹارٹ ہوتا ہے، اور جہاں تک برے لوگوں کا ذکر ہے جہنمیوں کا، آپ گنیں کتنی دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا۔ میں آپ کے سامنے گنتا ہوں، یہ 1، پھر یہ 2، پھر یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، اور پھر هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ آخری آیت جس میں جہنمیوں کا ذکر، اور یہ بلکہ آیت نمبر 44 آخری ہے، اور پھر یہ 7 دفعہ جہنمیوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد ہے کہ جنت کا ذکر ہے، اور ہر اس شخص نے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، وہ 2 باب ہیں۔ اب جنت کا ذکر، یہاں تک جہنمیوں کا ذکر آیت نمبر 45 تک، اور 7 دفعہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، 7 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے جہنمیوں کے ذکر کے ساتھ۔ اور سبحان اللہ، آپ اس کا تعلق دیکھیں، سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 43-44 میں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، ان کے ذکر میں سورہ رحمان میں 7 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیونکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رہا معاملہ جنت کا، تو پہلے جب جنت کا 2 دفعہ ذکر ہوا، ایک دفعہ کہا اللہ تعالیٰ نے جس نے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اس کے 2 باغ ہیں۔ اب ان 2 باغوں کے ساتھ 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آئے گا۔ آپ کے سامنے دیکھ لیتا ہوں، یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، اور یہ آخری دفعہ 8 فبأي آلاء ربكما۔ اس کے بعد دوسری جنتوں کا ذکر، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، پھر یہ اور باغوں کی بات۔ 8 دفعہ، پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے 2 باغوں کا، 8 دفعہ جنت والوں کے ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کی نسبت بھی ہمیں صحیح بخاری میں مل جاتی ہے، حدیث نمبر 3257۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے، سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے ساتھ 8 دفعہ ذکر۔ ایون جو باقی 2 جنتیں ہیں اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، ان کے ساتھ بھی 8 دفعہ اللہ نے ذکر کیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ 1، یہ 2، پھر یہ 3، پھر یہ 4، پھر یہ 5، پھر یہ 6، پھر یہ 7واں، اور یہ آخری 8واں ذکر۔ اس کے بعد صورت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جہنم کے ذکر کے ساتھ 7 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور دونوں جنتوں کے ساتھ 8 دفعہ ذکر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ہم نے حدیث میں دیکھ لیا جنت کے 8 دروازے۔ سبحان اللہ، اور یہ ایک بہت اچھی میتھمیٹیکل نسبت تھی جو مجھے ملی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے علاوہ پوری صورت میں بھی 31 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور سبحان اللہ، یہ جنت جہنم کا سارا ذکر شروع ہی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے اس صورت کی۔ سبحان اللہ، تو یہ کچھ میتھمیٹیکل نسبتیں تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو قرآن کے معجزات کے ساتھ ہی آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ظاہری بات کہ کوئی ایک معجزہ تو نہیں، باقی تمام میتھمیٹیکل معجزے اور لنگوسٹک معجزے، خاص طور پر لنگوسٹک جو لغوی معجزے ہیں، وہ تو بہت ہی قرآن بھرا ہوا ہے ان سے، تو ان کے ساتھ ان کو بھی ایڈ اپ کر لیں۔ اور آپ کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ مزید اس پر سوچ کے، ہو سکتا ہے لوگوں کو اور معجزے اس پہ سوچو، غور و فکر کر کے ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک یعنی ڈیوائن بک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔